کردیاں رہنا چنگا لگدا ایسے بہانے رل مل بہنا ایسے بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا آل نبی دے عزت خاطر وچ اکھاڑے دے آل نبی دے عزت خاطر وچ اکھاڑے دے شیخ جنید دا جان کے ٹہنا شیخ جنید دا جان کے ٹہنا چنگا لگدا ہے۔ یہ جان کے ڈہنا اس کے اوپر میں کیوں توجہ دے رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ جناب جنید بغدادی نامور پہلوان تھے اور بادشاہ وقت نے یہ اعلان کیا کہ جو ان کو پچھاڑے گا مات دے گا اس کو منہ مانگا انعام ملے گا، رقم ملے گی۔ تو ایک سید لمبا واقعہ میں اقتباس دے رہا ہوں کہ سید زادے پتلے سے اور بالکل لاغر سا جسم ہے، اور وہ آئے اور کان میں یہ کہا کہ میں آل رسول ہوں، لہذا آج اگر تو گر جائے گا اور میری عزت بن جائے گی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ تو وہاں جنہوں نے آل رسول کی عزت کی، اللہ پاک نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا؟ جب ہم آل رسول، نسل رسول، خون رسول، اس کے فضیلت اور برکات اور فضائل بیان کرتے ہیں تو ہم تھکتے نہیں ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب یہ باری آ جاتی ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو عرفان شاہ صاحب کے ساتھ حشر ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، ان کا جرم ہے تو یہی جرم ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی طرف خطا کی جو نسبت آپ نے کی ہے اس سے رجوع کر لیں۔ تو اب وہ رافضی بھی ہو گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، سنیت سے نکل گئے، یہ سنیوں سے نکال دیا۔ ساری عمر جس نے سنیوں کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، اپنا خون بہایا جس نے سنیوں کے لیے اور جس نے اتنی قربانیاں دی، آج وہ شخص رافضی ہو گیا ہے، اس کے اوپر فتویٰ لگ گیا ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل نبی کی خاطر رفض کا فتویٰ یہ کوئی پہلی بار نہیں لگ رہا، یہ پہلے بھی فتوے لگتے رہتے ہیں، کیونکہ جب ہم صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں تو آل کو سراسر بھول جاتے ہیں، لیکن جو ہی آل کا نام لیتے جائیں تو سب کو صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ اب عرفان شاہ صاحب کی ساری زندگی جو اصحاب رسول کی خدمت میں ان کے پرچم بلند کرتے ہوئے گزری ہے، سب وہ بھول گئے ہیں۔ اب باری ہے یہ ویکسین لگانے کی، اب باری ہے یہ انجیکشن لگانے کی کہ جس سے وہ جراثیم ختم ہو اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو، سینوں کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی درس ہے۔ ہمارے سنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک، ایک منہ مبارکہ کی زیارت کرنے کے لیے تو لائنوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن خون رسول اور نصر رسول کا کچھ تو شرم ہمیں کرنا چاہیے، کچھ تو حیا کرنا چاہیے۔ ہم نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، ارے کوئی اس پر دلیل تو ہو نا، ان کا کوئی بتائیں تو صحیح نا کہ انہوں نے کون سا جرم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔